بقرعید میں بھی یہی ہے. بقرعید میں بھی روحانی خوشی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کیا ہو رہی ہے؟ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دے رہے ہیں جانور کو ذبح کرنے میں, اتنا ثواب, اور اس میں بغیر کسی قربانی کے جانور کٹ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے. اور جسمانی خوشی کیا؟ گوشت اتنی وافر مقدار میں, اتنا فریش میٹ آپ کو پورے سال اتنا ایسا نہیں ملتا. اور وہ گوشت بھی وہ جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. دیکھو بعض دفعہ چیز سادہ ہوتی ہے, کھلانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار بادشاہ نے میری دعوت کی ہے. قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہو تو جانور یہ آپ کا نہیں ہوتا, یہ کس کا ہوتا ہے؟ ذبح ہونے کے بعد یہ اللہ کی ملکیت میں. تبھی اللہ نے پھر پرمیشن ہمیں اللہ سے لینی پڑتی ہے کہ اللہ کھا لیں. اللہ پرمیشن دے گا تو کھاؤ گے, ورنہ نہیں. اللہ نے کہیں پرمیشن دی, کہیں نہیں دی. حج میں اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کے بدلے میں جانور کاٹ رہے ہو, پرمیشن نہیں ہے کھانے کی, کیونکہ جانور کاٹنے کے بعد مجھے دے دیا نا تم نے, میرے لیے قربان کیا, اپنے لیے تھوڑی کیا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کاٹ لیا, میرے لیے کاٹا ہے, میری طرف سے اجازت ہے, کھاؤ. کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ اس میں سے. تو اللہ کی تبھی اس دن روزے کو حرام کر دیا نا, کہ اللہ دعوت کر رہے اور آپ نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کے ابا نے آپ کو چائے پہ بلایا, یا بیگم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی کل صبح ناشتہ میری امی کے ہاں کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا, اسی دن آپ نے روزہ رکھ لیا, تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو بھی غصہ آئے گا کہ آج میں نے تم لوگوں کی دعوت کی اور کم وقتوں تم روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو آج کے دن. تو یہ بھی خوشی ہوتی ہے یار, یہ عام گوشت نہیں ہے, یہ کون کھلا رہا ہے؟ اور کھلا بھی دال چاول نہیں رہا, دمبے کھلا رہا ہے, اونٹ کھلا رہا ہے, بکرے کھلا رہا ہے. تبھی تو میں چکن کا قائل نہیں ہوں. اگر اللہ ضیافت کرتا نا مرغیوں کی, ہم کہتے ہیں مرغی کا گوشت بھی بڑی چیز ہے بھائی, اللہ بقرعید میں کیا کھلاتا ہے؟ آخری بات ہے, بس بیان ختم ہو رہا ہے. اللہ کیا کھلا رہا ہے بقرعید میں؟ چکن کھلا رہا ہے اپنے بندوں کو. بھائی بقرعید عید ہے نا, تو اللہ کھلا رہا ہے, کہتا 100 مرغیاں قربان کرو, چکن کھاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر اللہ فش کھلاتا کہ اس دن آج 100 کلو فش خرید کے میرے لیے گویا صدقہ کر دو اور پھر خود بھی کھا لو, تو بھی ہم کہتے فش کیا ہے, بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اللہ نے پورے سال اللہ کی دعوت صرف 3 دن ہوتی ہے بقرعید میں, اور روزہ تو 4 دن حرام ہے, تو 4 دن دعوت ہے. تو اس میں اللہ اگر دال چاول کھلا دیتا, یا جو ویجیٹیرین ہے نا ہندو, اللہ کہتا اس دن تم سموسے کھاؤ. ہم کہتے اللہ کی نظر میں کس کی ویلیو ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار سموسے کی. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر ہم نے تمہیں کہا سبزیاں کھاؤ اس دن, جیسے بعض لوگوں کا نا تہواروں میں وہ سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی, پھل کھا رہے ہوتے ہیں, پھل بھی نہیں. اللہ جب دعوت کرے گا تو کیا کھلائے گا؟ گوشت. اس میں اللہ نے بزبان حال بتا دیا ہے کہ میری نظر میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے؟ یار بولنے پہ کیا ہو گیا, گوشت نہیں کھاتے نا تبھی تو آواز نہیں نکل رہی. وہ کون سی خوراک ہے؟ گوشت. میں جب دعوت کروں گا تو کیا کھلاؤں گا؟ گوشت. نمبر 2, گوشت میں بھی فش نہیں, گوشت میں بھی مرغی نہیں, دمبا, بکرا, اونٹ یا بچڑا, گائے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ 4 قسم کے گوشت یہ انسانی صحت کے لیے دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ مفید ہیں, کیونکہ اللہ ضیافت میں کم چیز کی سلیکشن نہیں کرے گا. تو میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں ان میں گوشت ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 1 بقرعید کی دعوت, یہ اللہ کی طرف سے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ. اس میں کیا ہے؟ گوشت ہے, اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ نہیں ہے. دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی. بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو؟ مرغیاں کاٹو. ابے کیا ہو گیا, ہم عقیقہ جو کرتے ہیں, جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے کو تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا, ہائے دنیا میں غربت. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے, 2 بکرے اور کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں
غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا. کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے. دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو, وہ سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ. تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا, بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے, کون چاہے گا, باپ. باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ, تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے, لیکن حکم کون دے رہا ہے, اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا, مچھلی نہیں کھلانی اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغے بھی نہیں کھلاؤ گے تو کیا, بکرا یا اونٹ. عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2 لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے, ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی, یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے, دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ اب ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے, تبھی علماء, بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا, تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں. بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو, ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے, جائز ہے, ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے, جائز ہے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں. لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن, ایک حصہ بقرعید کا, ایک حصہ ولیمے کا, ایک حصہ عقیقے کا, ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے, اس کی خوشی میں ایک حصہ وہ پبلک کو, پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا. بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں, یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی, کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی خوشی ہے, عبادت کا عنصر نہیں ہے. عبادت کا عنصر 3 قسم کے دعوتوں میں, ایک ولیمے میں, ایک عقیقے میں, اور ایک جو بقرعید کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کھانے میں بھی عبادت کا عنصر ہے. تو ایک جانور پورا یا تو بطور عبادت کٹے گا یا پورا بغیر عبادت کے طور پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ عبادت کے طور پہ آدھا حصہ بغیر عبادت کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا. تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے, یار یہی تو مسئلہ ہے, ریڈ میٹ کھلا کھلا کے لوگوں کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا. تو ہارٹ پیشنٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں, کام بھیڑوں والے اور دمبے والے کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو ویجیٹیرین کے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. کام وہ کر رہے ہیں جو گوشت خوروں کے, یعنی آدھا اسلام لے رہے ہیں نا, گوشت اسلام سے لے لیا, ریڈ میٹ. لیکن آگے بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حکم ہے, گھڑ سواری اور تیراکی, میدان جنگ میں لڑنا, 4 شادیاں معذرت کے ساتھ نکل نہیں رہا تھا منہ سے, لیکن اب کیا کریں یار, یہ بھی تو اسلام میں ہے نا, ہندوؤں میں تھوڑی ہے, عیسائیوں میں تھوڑی ہے. تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا, ورزش, یہ سارے جو محنت مزدوری والے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ والے کام ہم کہاں سے لے رہے ہیں, یہ اسلام سے نہیں لے رہے. تو وہ جب آدھا حکم اسلام کا لیں گے آدھا نہیں لیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی, اور اگر گوشت کھا رہے ہو تو پھر وہ کام کرو جو گوشت خوروں کے
ہوتے ہیں. جتنے جنگل میں جانور گوشت خور ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں. بکریاں اور ہرن سبزیاں کھاتے ہیں, وہ چنگھاڑتے نہیں ہیں, وہ بھاگنے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ آگے آگے. شیر کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. شیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہو, شیر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ گوشت کھانے والا وہ تو پلٹ بھی سکتا ہے, جھپٹ بھی سکتا ہے, چیر پھاڑ بھی کر سکتا ہے, تو وہ ملک کا ڈیفینس کر سکتا ہے. وہ ابھے نندن کو نیچے آنے کا مشورہ دے سکتا ہے. ابھے نندن کے میں خلاف نہیں ہوں, بڑے زبردست بیان کیا انہوں نے, سبزی کھا کے بھی اتنا اچھا بیان کیا, سلام ہے بھائی. وہ لوگ گوشت میرے خیال نہیں کھاتے, لیکن پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, پاکستان آرمی کی بھی, تو ابھی نندن کو کوئی میرا سلام پہنچا دے. میں حیران ہوں کہ سبزی کھا کے بھی ماشاءاللہ اتنا خاندانی بیان. لیکن بہرحال جب گوشت خور اور سبزی خور کا فضاؤں میں مقابلہ ہوگا تو غالب سبزی نہیں آئے گی, غالب کیا آئے گا؟ گوشت آئے گا, ریڈ میٹ آئے گا, چکن نہیں. اور آخری باتیں کرو, آپ کو جلدی ہو رہی ہے نا, میں نے کہا تھا یا تو مجھے بٹھاؤ نہیں, پھر بٹھاتے ہو تو پھر پولیس آتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے.